آج کی کہانی کسی جن بھوت یا چڑیل کی نہیں، بلکہ اس کالے علم کالے جادو کی ہے، جسے انسان ہی انسان کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہ کہانی ہے ماجد، اس کی بیوی نیلم اور ان کی 18 سالہ بیٹی سدرا کی۔ یہ کہانی اتنی بھیانک ہے کہ اسے بیان کرتے ہوئے الفاظ حلق میں خشک ہو جاتے ہیں۔ شاید اسے سننے کے بعد آپ کو بھی اپنے گھر کی دیواریں، جو پناہ کی علامت ہوتی ہیں، اجنبی دشمن اور کسی نادیدہ مخلوق کا مسکن محسوس ہوں گی۔ اس کہانی کو سن کر آپ جان جائیں گے کہ سب سے بڑا آسیب انسان کے اندر پلنے والا حسد ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کہانی کی طرف بڑھیں، اگر آپ بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہے جو آپ ہمارے پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ہمارے دیے گئے ای میل پر آپ بھیج سکتے ہیں۔ ہم اسے پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ 2011 کی گرم حب زدہ دوپہر کی بات ہے۔ ماجد، جو کراچی کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز تھا، اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اور بینک سے ایک بڑا قرضہ لے کر ڈیفنس کے پوش علاقے میں ایک نیا گھر خریدا۔ یہ کوئی عام گھر نہیں تھا، یہ ایک خواب تھا جسے سنگ مرمر اور شیشے سے تراشا گیا تھا۔ 500 گز پر پھیلا ہوا یہ ڈبل سٹوری مکان جدید فن تعمیر کا شاہکار تھا۔ باہر سے دیکھنے میں یہ کسی مغربی ملک کا ولا لگتا تھا، جس کی سرمئی بے داغ دیواروں پر درامدی بیلیں کسی مردے کے کفن پر پھیلی انگلیوں کی طرح چڑھ رہی تھیں، اور وسیع و عریض لان میں موسمی پھولوں کی کیاریاں کسی ماہر باغباں کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ ماجد، اس کی بیوی نیلم اور ان کی اکلوتی 18 سالہ بیٹی سدرا کے لیے یہ ایک خواب کی تعبیر تھی۔ ماجد نے اپنی پوری زندگی سے ایک لمحے کے لیے محنت کی تھی۔ نیلم، جو خود ایک پڑھی لکھی اور نفیس خاتون تھی، اس گھر کو سجانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس نے اٹلی سے منگوائی گئی پینٹنگز دیواروں پر لگائیں۔ ماجد نے ترکی کے دورے سے لائے گئے ریشمی قالین بچھائے، اور سدرا کے کمرے کو اس کی شخصیت کے مطابق ایک جدید اور آرٹسٹک اسٹوڈیو کی شکل دی گئی۔ سدرا فائن آرٹس کی طالبہ تھی، ایک حساس اور ذہین لڑکی جو اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی، اور کینوس پر رنگ بکھیرنا اس کا سب سے بڑا شوق تھا۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ ان کی جنت، ان کی خوشیاں کسی کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھیں۔ ان کے گھر کی بنیادوں میں صرف کنکریٹ نہیں، بلکہ کسی کی بددعائیں، سفلی منتر اور ناپاک کلمات بھی دفن تھیں۔ ان کی دیواروں میں صرف اینٹیں اور سیمنٹ نہیں، بلکہ ایک ایسی شیطانی نفرت بھی چن دی گئی تھی جو ان کی زندگی کو دھیمک کی طرح چاٹ جانے کے لیے بےتاب تھی۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی ٹھنڈے ماربل کا فرش، ضرورت سے زیادہ اونچی چھتیں اور بڑی بڑی شیشے کی دیواریں ایک عجیب سی وسعت اور گہری تنہائی کا احساس دلاتی تھیں۔ یہاں ایک عجیب بات بھی تھی، گھر ہر وقت ضرورت سے زیادہ ٹھنڈا رہتا تھا، چاہے باہر جون کی شدید گرمی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی خاموشی محض سکون نہیں تھی، یہ کان کھانے والا بھاری سناٹا تھا جسے ہوا میں ان کہی چیخیں منجمد ہو گئی ہوں۔ کبھی کبھی جب گھر میں مکمل خاموشی ہوتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی دوسری منزل پر بہت آہستہ آہستہ قدم گھسیٹ کر چل رہا ہو۔ نیلم جب بھی ماجد سے اس کا ذکر کرتی، وہ اسے نئے گھر کا وہم کہہ کر ٹال دیتا۔ ابتدائی چند ہفتے واقعی جنت کی طرح گزرے۔ وہ اپنے خوابوں کے گھر میں خوش تھے، نئی زندگی کے منصوبے بنا رہے تھے، لیکن یہ سکون، یہ خوشی محض ایک دھوکہ تھی۔ طوفان سے پہلے کا وہ جان لیوا سناٹا جو شکار کو غافل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ابھی انہیں اس گھر میں منتقل ہوئے بمشکل ایک مہینہ ہی گزرا تھا کہ عجیب و غریب اور ناقابل فہم واقعات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کی شروعات نیلم کے ساتھ ہوئی۔ ایک رات جب پورا گھر گہری نیند میں تھا اور صرف ایئر کنڈیشنر کی مدھم آواز گونج رہی تھی، نیلم کو شدید کھانسی کا دورہ پڑا۔ یہ کوئی عام موسمی کھانسی نہیں تھی، یہ خشک، تکلیف دہ اور اتنی اذیت ناک تھی جیسے کوئی کانچ کے تیز دھار ذرات اس کے گلے میں بے رحمی سے رگڑ رہا ہو۔ اس کا پورا جسم کمان کی طرح اکڑ گیا۔ چہرہ پہلے تمتمایا، پھر خون کی کمی سے نیلا پڑنے لگا۔ اس کی آنکھیں باہر کوبل پڑیں اور سانس کی نالی جیسے کسی نے آہنی شکنجے میں جکڑ لی ہو۔ اس کی کھانسی کی آواز میں ایک عجیب سی خرخراہٹ، ایک حیوانی کراہ شامل ہو گئی تھی، جیسے کوئی جانور ذبح ہوتے وقت تکلیف سے بلبلا رہا ہو۔
کھانستے کھانستے اسے متلی ہونے لگی اور وہ ہامتی ہامتی بھاگ کر واش روم گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر ماجد نیند سے بڑبڑا کر اٹھا اور پریشان ہو کر اس کے پیچھے بھاگا۔ جب وہ واش روم کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے نیلم کے دم گھٹنے اور شدید کیک کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چند لمحے بعد جب دروازہ کھلا اور نیلم باہر نکلی تو اس کا حلیہ دیکھ کر ماجد کی روح فنا ہو گئی۔ اس کا چہرہ پسینے میں شرابور اور زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں میں ناقابل یقین دہشت اور ہونٹوں کے کونوں سے خون کی ایک باریک لکیر بہہ رہی تھی۔ اس نے اپنا کامتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کی ہتھیلی پر رکھے ٹیشو پیپر میں بلغم یا کھانا نہیں تھا، بلکہ کالے الجھے ہوئے انسانی بالوں کا ایک گھیلا بدبودار گچھا تھا۔ ان بالوں میں صرف بال نہیں تھے، غور سے دیکھنے پر ان میں چاول کے چند کچے دانے جو کالے پڑ چکے تھے، زنگ آلود لوہے کے باریک ذرات اور کیلوں کے ٹکڑے اور کسی جانور کے ناخن کا ایک چھوٹا سا تیز دھاری ٹکڑا چپکا ہوا تھا۔ ان بالوں سے ایک عجیب سی مہک آ رہی تھی، جیسے قبر کی گیلی مٹی، کچے گوشت اور گندے پانی کی ملی جلی بو ہو۔ وہ بال اتنے لمبے، موٹے اور سخت تھے کہ کسی انسان کے نہیں لگتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ ماجد کی آواز خوف سے اس کے حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ نیلم خود صدمے کی حالت میں تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ چیز اس کے اندر کیسے نکلی۔ ماجد، یہ میرے اندر سے نکلا ہے، میں نے اسے محسوس کیا ہے، یہ میرے حلق میں کسی سام کی طرح پھنسا ہوا تھا، یہ رینگ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی اور اس کی آواز میں ناقابل بیاں وحشت تھی۔ ماجد نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن اس کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے وہ ٹیشو پیپر فلش کر دیا، جیسے ثبوت کو مٹا دینے سے حقیقت بھی بدل جائے گی۔ لیکن جیسے ہی اس نے فلش کا بٹن دبایا، ٹوائلٹ کا صاف پانی ایک لمحے کے لیے جوش کھا کر ابلنے لگا اور اس کا رنگ خون کی طرح گاڑھا سرخ ہو گیا۔ وہ دونوں دہشت سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ چند سیکنڈ بعد پانی واپس نارمل ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس رات وہ دونوں سو نہ سکے۔ گھر کی خاموشی اب پرسکون نہیں بلکہ خوفناک لگ رہی تھی۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گھر کی دیواریں سانس لے رہی ہیں اور انہیں گھور رہی ہیں۔ جنت کا خواب عذاب کی پہلی قسط کے ساتھ شروع ہو چکا تھا۔ اس ہولناک رات کے بعد گھر کا سکون ہمیشہ کے لیے غارت ہو گیا۔ وہ پہلا واقعہ محض آغاز تھا۔ وہ خوفناک بالوں کا گچھا ٹوائلٹ میں بہا دینے کے باوجود اس کی بو اور اس کا لمس ان کے ذہنوں میں چپک کر رہ گیا تھا۔ ماجد اور نیلم ایک دوسرے کو تسلی دینے کی کوشش کرتے، اسے برا خواب یا فوڈ پوائزننگ کا کوئی عجیب کیس کہہ کر ٹالنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس گھر میں کچھ غلط تھا، بہت غلط۔ کچھ دنوں بعد گھر میں ایک عجیب ناقابل برداشت بو پھیلنے لگی۔ یہ ویسی ہی بو تھی جو اس رات بالوں کے گچھے سے آ رہی تھی، لیکن اب یہ 1000 گنا زیادہ شدید تھی۔ یہ بو ایسی تھی جیسے کوئی جانور مر کر گل سڑ گیا ہو، لیکن اس میں ایک عجیب سی تیز ناگوار مٹھاس بھی تھی، جیسے سڑتے ہوئے پھولوں اور پرفیوم کی مہک جو متلی کو اور بڑھا دیتی تھی۔ یہ بو اتنی تیز تھی کہ سر میں درد ہونے لگتا اور سانس لینا دشوار ہو جاتا۔ ماجد نے پورا گھر چھان مارا، اسٹور روم، چھت، پانی کی ٹینکی، ہر جگہ دیکھ لیا، لیکن بدبو کا منبع نہیں ملا۔ یہ بدبو اکثر رات کے پچھلے پہر اچانک کسی ایک کمرے سے اٹھتی اور کچھ گھنٹوں بعد خود بخود غائب ہو جاتی، جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ ایک بار ان کے گھر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے کہ اچانک وہی بدبو پھیل گئی۔ مہمانوں نے ناک پر ہاتھ رکھ لیے اور بہانہ بنا کر جلدی اٹھ کر چلے گئے۔ اس دن نیلم شرمندگی اور بے بسی سے گھنٹوں روتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے یہ گھر اسے قبول نہیں کر رہا، جیسے وہ اسے اپنے اندر سے نکال کر باہر پھینکنا چاہتا ہے۔ پھر اچانک سدرا میں تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں۔ 18 سالہ سدرا، جو اپنی عمر کی لڑکیوں کی طرح زندگی سے بھرپور تھی، اب اکثر گمسم اور اداس رہنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے اور وہ اکثر چونک کر ڈر جاتی۔ وہ جو گھنٹوں کینوس پر خوبصورت منظر اور چہرے بناتی تھی، اب اس کی پینٹنگز نے ایک خوفناک رخ اختیار کر لیا تھا۔ اس کے رنگ مدھم اور سیاہ ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اکثر بے چہرہ تصویریں بناتی، جن کے بال زمین تک پھیلے ہوتے اور جن کی انگلیاں شاخوں کی طرح لمبی اور نوکیلی ہوتی۔
اس کے برش اب خوبصورتی نہیں بلکہ اندرونی کرب اور دہشت کو کینوس پر منتقل کر رہے تھے۔ اس کی ایک پینٹنگ میں ایک عورت کی تصویر تھی جس کا آدھا چہرہ خوبصورت تھا اور آدھا گلا سڑا جس پر کیڑے رینگ رہے تھے۔ ایک دن نیلم اس کے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سدرا نے اپنی بنائی ہوئی سب سے خوبصورت پینٹنگ، جس نے اپنی ماں کی بنائی تھی، کو کھرچ کر بالکل سیاہ کر دیا تھا۔ سدرا بیٹا، یہ کیا کیا تم نے؟ اتنی پیاری تصویر تھی، نیلم نے نرمی سے پوچھا۔ سدرا نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ یہ خوبصورت نہیں تھی، اس کی آنکھیں مجھے گھورتی تھیں۔ وہ مجھ سے حسد کرتی ہے۔ کون حسد کرتی ہے بیٹا؟ نیلم کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہی جس کی یہ تصویر ہے، وہ میری جوانی سے جلتی ہے۔ یہ کہہ کر سدرا خاموش ہو گئی۔ نیلم کے لیے یہ الفاظ کسی صدمے سے کم نہیں تھے۔ سدرا کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ راتوں کو نیند میں چلنے لگی۔ کئی بار ماجد اور نیلم نے اسے گھر کے پچھواڑے ایک مخصوص دیوار کے سامنے کھڑا پایا جہاں تعمیراتی ملبہ ابھی بھی پڑا ہوا تھا۔ وہ وہاں ایک مخصوص دیوار کو ٹکٹکی باندھے گھورتی رہتی تھی۔ جب وہ اس سے پوچھتے کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے تو وہ چونک کر کہتی کہ اسے نہیں معلوم وہ یہاں کیسے آئی۔ اسے اکثر محسوس ہوتا کہ جب وہ اپنے کمرے میں اکیلی ہوتی ہے تو کوئی اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہے۔ یہ آواز اس کے کمرے کی اس دیوار سے آتی ہے جسے وہ اکثر گھورتی تھی۔ پہلے تو صرف یہ ایک غیر واضح بنبناہٹ تھی، جیسے ہوا پائپوں سے گزر رہی ہو، لیکن پھر یہ ایک عورت کی سرگوشی میں بدل گئی۔ یہ آواز اسے اس کا نام لے کر پکارتی۔ سدرا کو لگتا جیسے کوئی دیوار کی دوسری طرف کان لگا کر اس سے بات کر رہا ہے۔ ایک رات جب وہ پڑھ رہی تھی، اسے دیوار سے صاف آواز آئی، تم بہت خوبصورت ہو، اس سے بھی زیادہ۔ سدرا نے ڈر کر ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ پھر آواز آئی، وہ تمہاری خوبصورتی سے جلتی ہے۔ سدرا کا خون رگوں میں منجمد ہو گیا۔ وہ بھاگ کر کمرے سے نکل گئی۔ اس نے یہ باتیں اپنی ڈائری میں لکھنا شروع کر دیں، جو بعد میں ماجد کے ہاتھ لگی۔ ایک رات جب سدرا اپنے بستر پر لیٹی سونے کی کوشش کر رہی تھی، اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بستر کے پاس کھڑا ہے۔ اس نے خوف سے آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ اسے اپنے چہرے کے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے کافور اور وہی میٹھی بو آئی۔ پھر ایک سرد نم انگلی نے آہستہ سے اس کے گال کو چھوا۔ وہ لمس اتنا ٹھنڈا اور خوفناک تھا کہ سدرا کی چیخ نکل گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے گال پر ایک گھیلا نشان تھا جو چند لمحوں بعد غائب ہو گیا۔ اس دن کے بعد سدرا نے اپنے کمرے میں سونے سے انکار کر دیا۔ وہ اکثر صوفے پر ہی سو جاتی، اپنے گرد روشنیاں جلائے ہوئے، جیسے اندھیرا اسے کھا جائے گا۔ اب گھر میں خوف ایک معمول بن چکا تھا، ایک ایسا زہر جو آہستہ آہستہ ان کے رشتوں میں بھی سرایت کر رہا تھا۔ ہر رات ایک نیا عذاب لے کر آتی۔ سدرا کی نفسیاتی حالت اب تفتیشناک حد تک بگڑ چکی تھی۔ اس نے اپنے دوستوں سے ملنا اور کالج جانا تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہر وقت تھکی ہوئی، چڑچڑی اور خوفزدہ نظر آتی۔ اس کا خوبصورت چہرہ مرجھا گیا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے گہرے ہو گئے تھے، جیسے کئی صدیوں سے سوئی نہ ہو۔ دیوار سے آنے والی سرگوشیاں اب اس کے لیے ایک حقیقت بن چکی تھیں۔ وہ اب صرف رات کو نہیں بلکہ دن کی روشنی میں بھی سنائی دیتی۔ ایک عورت کی آواز جو پہلے غیر واضح تھی اب بالکل صاف اور زہریلی ہو چکی تھی۔ وہ اسے مسلسل اس کی ماں کے خلاف بھڑکاتی۔ اسے دیکھو کیسے خوش ہوتی ہے جب تمہاری تعریف نہیں ہوتی۔ وہ چاہتی ہے تم ناکام ہو جاؤ۔ تمہاری ہر کامیابی اس کے دل میں چھری کی طرح لگتی ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ تم اس سے زیادہ خوبصورت نظر آؤ یا اس سے زیادہ کامیاب ہو۔ وہ تمہاری دشمن ہے۔ یہ الفاظ سدرا کے ذہن میں زہر کی طرح اتر رہے تھے۔ اس کا اپنی ماں سے رویہ سرد اور بدلہ بدلہ رہنے لگا۔ وہ اکثر نیلم کو ایسے گھورتی جیسے وہ کوئی اجنبی ہو، کوئی دشمن ہو۔ نیلم اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اندر ہی اندر گھل رہی تھی۔ وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، لیکن سدرا یا تو خاموش رہتی یا پھر غصے سے چیخنے لگتی، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے مجھ سے؟ ایک رات تقریباً 2 بجے نیلم کی آنکھ پانی پینے کے لیے کھلی۔ جب وہ کچن کی طرف جا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ سدرا کے کمرے کی لائٹ جل رہی ہے اور اندر سے کچھ کھرچنے کی ایک مسلسل پریشان کن آواز آ رہی ہے۔ اس کا دل کسی اندیکھے خوف سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ حلق میں ہی دب گئی۔
اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار آلہ تھا جسے پینٹرز استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنی بنائی ہوئی ایک شاندار سیلف پورٹریٹ کو بے دردی سے نوچ رہی تھی۔ اس نے تصویر میں بنی اپنی آنکھوں کو مکمل طور پر کھرچ کر گہرے گڑھے بنا دیے تھے، اور اب وہ پوری قوت سے تصویر کے ہونٹوں کو کاٹ رہی تھی، جیسے کسی زندہ انسان کا گلا کاٹ رہی ہو۔ اس کے منہ سے ایک ناقابل فہم سرگوشی جاری تھی، ایک ایسی آواز جو سدرا کی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ زیادہ گہری اور بھاری تھی۔ اب تم مجھے نہیں دیکھو گی، اب تم میرے خلاف نہیں بولو گی، اب تمہاری زبان خاموش رہے گی، ہمیشہ کے لیے۔ وہ ہر لفظ کے ساتھ تصویر پر زیادہ شدت سے وار کرتی۔ نیلم نے خوف سے کانپتی آواز میں پکارا، سدرا۔ سدرا آہستہ سے اس کی طرف مڑی۔ اس کا سر ایک غیر فطری جھٹکے دار انداز میں گھوما۔ اس لمحے جو نیلم نے دیکھا وہ اس کی روح پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ سدرا کی آنکھوں کی پتلیاں غائب تھیں اور اس کی آنکھیں مکمل طور پر سیاہ ہو چکی تھیں، جیسے دو گہرے خالی کنویں جن میں کوئی روشنی نہیں، کوئی زندگی نہیں۔ اس کے چہرے پر ایک شفاف فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے نیلم کو گھورتی رہی، پھر اس کے حلق سے نکلنے والی ہنسی کی آواز آئی جو انسانی نہیں لگ رہی تھی۔ پھر اچانک جیسے کوئی سوئچ آف ہو گیا ہو، اس کی آنکھیں واپس نارمل ہو گئیں اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کے ہاتھ سے وہ آلہ زمین پر جا گرا اور اس کی آواز اس خاموش گھر میں دھماکے کی طرح گونجی۔ اس رات کے بعد سدرا کو اکثر دورے پڑنے لگے۔ وہ کبھی کبھی اچانک چیخنے لگتی، نکالو اسے میرے سر سے، وہ مجھے کچھ کرنے کو کہہ رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں تمہیں مار دوں۔ وہ یہ چیخ کر اکثر نیلم کی طرف اشارہ کرتی۔ وہ اپنے بازوؤں کو نوچتی، اپنے بال کھینچتی۔ ایک بار اس نے اپنی تمام پینٹنگز کو آگ لگانے کی کوشش کی، چیختے ہوئے کہ ان سب میں اس کی آنکھیں ہیں، وہ مجھے دیکھتی ہے۔ ماجد اور نیلم کو اسے زبردستی روکنا پڑا۔ ان کی خوبصورت فنکار بیٹی اب ان کے لیے ایک اجنبی بن چکی تھی، ایک ایسا وجود جس کے اندر کوئی اور بھیانک مخلوق پل رہی تھی۔ ایک طرف سدرا کی حالت کسی بھیانک خواب کی طرح بگڑ رہی تھی، تو دوسری طرف نیلم جسمانی اور روحانی طور پر ٹوٹ رہی تھی۔ وہ جو 5 وقت کی نمازی تھی اور جس کا دن قرآن کی تلاوت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا، اب جائے نماز پر کھڑے ہونے سے ڈرتی تھی۔ اس کا عقیدہ جو ہمیشہ سے اس کی طاقت کا سب سے بڑا مرکز رہا تھا، اب اسی پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ جب وہ نماز کے لیے نیت باندھتی تو اسے اپنے کندھوں پر ایک ناقابل برداشت ٹھنڈا بوجھ محسوس ہوتا، جیسے کسی نے ٹنوں وزنی برف کی سلیں اس پر لاد دی ہوں۔ اس کے لیے رکوع اور سجدہ کرنا محال ہو گیا تھا۔ اسے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی نادیدہ قوت اس کے سر کو پکڑ کر نیچے جھکنے سے روک رہی ہو۔ جیسے ہی وہ سجدے میں سر جھکاتی، اسے اپنی گردن پر کسی کی برف جیسی ٹھنڈی، چپچپی اور بدبودار سانس محسوس ہوتی، جو کافور، گیلی لکڑی اور خون کی ملی جلی مہک دیتی تھی۔ اس کے کانوں میں گندی، ناقابل بیاں گالیاں اور شیطانی کہکہوں کی سرگوشیاں گونجتیں۔ یہ آوازیں اتنی واضح اور قریب ہوتیں کہ اسے لگتا جیسے کوئی اس کے کانوں میں منہ ڈال کر بھونک رہا ہے۔ ایک بار جب وہ نماز پڑھ رہی تھی تو اسے اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے کسی وجود کا لمس اپنے بازو پر محسوس ہوا۔ وہ ایک سرد، چپچپا اور بالوں بھرا لمس تھا جس نے اس کی روح تک کو جما دیا۔ اس نے ڈر کے مارے جلدی جلدی نماز ختم کی اور سلام پھیرتے ہی بے اختیار چیخ ماری۔ اس کے بازو پر جہاں اس وجود نے چھوا تھا، وہاں 5 انگلیوں کے کالے جلے ہوئے نشان بن چکے تھے، جیسے کسی نے گرم استری سے داغ دیا ہو۔ اس دن کے بعد وہ اکیلے نماز پڑھنے سے ڈرنے لگی۔ ماجد جب گھر پر ہوتا تو وہ اس کے ساتھ ہی نماز پڑھتی، لیکن اس کے باوجود اسے اپنے ارد گرد نادیدہ وجودوں کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ اس کی جسمانی حالت بھی جواب دے رہی تھی۔ اس کا وزن تیزی سے گر رہا تھا اور رنگت پیلی پڑتی جا رہی تھی، جیسے کسی نے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ اس کے خوبصورت گھنے بال جن پر اسے ہمیشہ ناز تھا، جگہ جگہ سے غائب ہونے لگے، جیسے کسی نے رات کو سوتے میں بے دردی سے کاٹ دیے ہوں۔ ایک صبح وہ اٹھی تو اس کے سرہانے اس کے کٹے بالوں کا گچھا پڑا تھا، جسے کسی نے گندگی میں لتھیڑ کر ایک عجیب سی گرہ لگا کر رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی جو حالت ہوئی وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ ماجد جو اپنی بیوی اور بیٹی کی حالت دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا، خود کو عبادت میں مشغول کرنے کی کوشش کی،
وہ سوچتا تھا کہ شاید اس کی دعاؤں میں اثر ہو اور یہ بلا ٹل جائے، لیکن وہ مخلوق اب اسے بھی بخشنے والی نہیں تھی۔ ایک رات جب ماجد تہجد کی نماز کے لیے اٹھا تو اس نے کچھ ایسا دیکھا جس نے اس کی روح تک کو لرزا دیا۔ گھر میں مکمل سناٹا تھا اور صرف ٹیبل لیمپ کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے وضو کیا اور کمرے میں اکیلا نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس نے نیت باندھی اور سورہ فاتح شروع کی۔ اسے اپنے پیچھے کچھ سرسراہٹ سی محسوس ہوئی، جیسے کوئی اور بھی کمرے میں داخل ہوا ہو۔ اس نے سوچا شاید نیلم اٹھی ہے، لیکن اس نے نماز جاری رکھی۔ جب اس نے رکوع کیا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے بھی کوئی جھکا ہے۔ اس نے سجدہ کیا تو اسے اپنے کانوں میں کسی کے سجدہ کرنے کی آواز آئی۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ جب اس نے سلام پھیرا تو ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس نے اپنے پیچھے 3 انسان دیکھے جو کفن میں ملبوس تھے، بالکل اسی طرح صف میں کھڑے تھے جیسے جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے نہیں تھے، صرف سیاہ خالی پن تھا جو روشنی کو بھی اپنے اندر کھینچ رہا تھا۔ ان کے پیر زمین سے تھوڑے اوپر تھے۔ جیسے ہی ماجد نے انہیں دیکھا، ایک انسان نے اپنے ہاتھ آہستہ سے اس کی طرف بڑھایا، جیسے اسے چھونا چاہتا ہو۔ اس کی انگلیاں لمبی اور سوکھی ٹہنیوں کی طرح تھیں جن پر گوشت نہیں تھا۔ ماجد نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں اور زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ تینوں آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہو گئے، لیکن ان کے وجود کا سرد احساس اور کافور کی تیز قبر جیسی مہک کمرے میں باقی رہ گئی۔ اس رات ماجد کو یقین ہو گیا کہ وہ جس چیز کا سامنا کر رہے ہیں وہ ان کی طاقت اور سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس کفن پوش سائے والے واقعے کے بعد ماجد کے اندر کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ اب یہ واضح ہو چکا تھا کہ وہ کسی عام وہم یا نفسیاتی مسئلے کا شکار نہیں ہے، بلکہ کسی خوفناک، منظم اور مافوق الفطرت حملے کی زد میں ہے۔ ان کا اپنا گھر، جسے انہوں نے اپنی جنت بنانے کا خواب دیکھا تھا، اب ایک جہنم بن چکا تھا۔ ایک ایسا قید خانہ جس کی دیواریں ان پر ہر لمحہ تنگ ہو رہی تھیں۔ وہ راتوں کو سو نہیں پاتے تھے، دن میں انہیں چین نہیں تھا۔ نیلم کی صحت گرتی جا رہی تھی اور سدرا ایک زندہ لاش بن چکی تھی جو کبھی بھی کسی بھیانک روپ میں آ سکتی تھی۔ مایوس ہو کر ماجد نے اپنے ایک پرانے دوست فرمان سے رابطہ کیا۔ فرمان ایک دیندار آدمی تھا، لیکن اس کے خاندان میں روحانی معاملات اور دم درود کا رواج تھا۔ ماجد نے اسے فون کیا اور پوری کہانی سنا دی، ہر وہ واقعہ، ہر وہ خوفناک تفصیل جس سے وہ گزر رہے تھے، بغیر کچھ چھپائے بیان کر دی۔ فون پر دوسری طرف کچھ دیر مکمل خاموشی چھائی رہی، پھر فرمان کی سنجیدہ اور پریشان آواز ابھری۔ ماجد، تم نے مجھے پہلے یہ کیوں نہیں بتایا؟ تم لوگ جس چیز کا سامنا کر رہے ہو یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کالا جادو ہے، اور یہ جس نے بھی کیا ہے وہ تمہاری جان کا دشمن ہے۔ دیر مت کرو ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ ماجد کی ٹوٹی ہوئی آواز میں کوئی امید نہیں تھی۔ میں کیا کروں فرمان؟ کس کے پاس جاؤں؟ مجھے ان عاملوں اور پیروں پر بھروسہ نہیں۔ میں تمہیں کسی عامل کے پاس جانے کا نہیں کہہ رہا، فرمان نے جواب دیا۔ میرے علم میں ایک بزرگ ہیں، وہ کوئی پیشہ ورانہ نہیں بلکہ اللہ والے ہیں، دنیا سے کنارہ کش ہو چکے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ اللہ نے ان کے کلام میں بہت اثر رکھا ہے۔ تم ایک بار بھابھی اور سدرا کو لے کر ان کے پاس جاؤ، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ ماجد کے پاس اب اس امید کے تنکے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگلے ہی دن وہ نیلم اور سدرا کو لے کر روانہ ہو گیا۔ سدرا جانے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ وہ چیخ رہی تھی کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، وہ نہیں چاہتے کہ میں اس گھر سے باہر نکلوں۔ ماجد کو اسے تقریباً زبردستی گاڑی میں بٹھانا پڑا۔ فرمان کے بتائے ہوئے پتے پر وہ کراچی کے ایک پرانے گنجان آباد علاقے میں پہنچے۔ حسین صاحب ایک چھوٹے سے بوسیدہ مکان کی ایک منزل پر رہتے تھے جو ان کے نئے پرتعیش گھر کا مکمل الٹ تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ماجد سوچ رہا تھا کہ وہ کیا توقع رکھے، لیکن جیسے ہی وہ حسین صاحب کے کمرے میں داخل ہوئے، ایک عجیب سی پرسکون خوشبو اور ٹھنڈک نے ان کا استقبال کیا۔ کمرے میں کوئی شان و شوکت نہیں تھی، صرف چند کتابیں، ایک جائے نماز اور ایک پرانی سی چارپائی تھی، لیکن اس سادگی میں ایک ایسی روحانیت اور سکون تھا جو ماجد کے دہشت زدہ دل کو ایک لمحے کے لیے چھو گیا۔ جیسے ہی نیلم اور سدرا کمرے میں داخل ہوئیں، حسین صاحب جو تسبیح پڑھ رہے تھے نے اپنی آنکھیں کھولی اور انہیں روک دیا۔
انہوں نے اپنی تیز نورانی آنکھوں سے پہلے سدرا کی طرف غور سے دیکھا جو خوف سے اپنی ماں کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ پھر انہوں نے نیلم پر نظر ڈالی اور آخر میں ماجد کے چہرے پر پھیلی وحشت کو پڑھا۔ ان کا چہرہ لمحہ بھر کے لیے سخت ہو گیا۔ انہوں نے ماجد سے کہا، اس بچی پر ایک شیطانی چیز مسلط کی گئی ہے جو اسے اس کی ماں کے خلاف ورگلا رہی ہے تاکہ اس کے گھر میں فساد ہو اور خون بہے، اور تمہاری بیوی اسے کھلایا گیا ہے۔ یہ سن کر ماجد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کھلایا گیا ہے؟ کیا مطلب؟ کالا علم صرف تعویذ گنڈوں سے نہیں ہوتا بیٹا، حسین صاحب نے گہری آواز میں کہا۔ کبھی کبھی یہ کھانے پینے کی چیزوں میں ملا کر بھی دیا جاتا ہے، ایسی چیزیں جو انسان کے اندر جا کر اس کی روح اور جسم دونوں کو کھا جاتی ہیں۔ اور تمہارے گھر میں کوئی چیز دفن ہے، ایک ناپاک شیطانی چیز جو سارے فساد کی جڑ ہے۔ اس نے پورے گھر کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ انہوں نے نیلم کو پینے کے لیے دم کیا ہوا پانی اور ماجد کو کچھ قرآنی آیات پڑھنے کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا، اگلے 3 دن تک تم سورہ بقرہ کی تلاوت بلند آواز میں گھر میں کرو گے۔ خود کرو، کسی ریکارڈنگ سے نہیں۔ تمہاری آواز میں جو طاقت اللہ نے رکھی ہے وہ کسی مشین میں نہیں۔ اور دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، جو بھی نظر آئے، جو بھی آواز آئے، ڈرنا نہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہر شے پر غالب ہے۔ یہ ایک جنگ ہوگی اور تمہیں ثابت قدم رہنا ہوگا۔ ماجد کو پہلی بار ایک واضح راستہ نظر آیا، ایک خطرناک اور خوفناک راستہ، لیکن پھر بھی ایک راستہ۔ اس نے حسین صاحب کا شکریہ ادا کیا اور اپنے اندر ہمت کے آخری ذرات جمع کرتے ہوئے اس جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ ماجد نے حسین صاحب کے حکم پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ان کی آخری امید تھی۔ اس رات اس نے اپنی زندگی کی سب سے مشکل جنگ لڑنے کی تیاری کی۔ اس نے نیلم اور خوف سے کانپتی ہوئی سدرا کو اپنے بیڈ روم میں بھیج دیا اور ان سے کہا کہ دروازہ اندر سے بند کر لیں اور جو بھی آواز آئے باہر نہ نکلیں۔ نیلم نے روتے ہوئے اسے نہ جانے کی التجا کی، لیکن ماجد پرعزم تھا۔ اس نے وضو کیا اور گھر کے مرکزی ہال میں ٹھیک اس جگہ بیٹھ گیا جہاں سے پورا گھر نظر آتا تھا، اور بلند آواز میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ پہلا دن، جیسے ہی اس کی زبان سے قرآن کے الفاظ ادا ہوئے، گھر کا ماحول یکسر بدل گیا۔ ہوا بھاری اور بوجھل ہو گئی، اتنی کہ سانس لینا دشوار ہو گیا۔ گھر کی تمام لائٹیں ایک ساتھ بجھیں اور پھر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ گئیں۔ گھر گپ اندھیرے میں ڈوب گیا، صرف کھڑکیوں سے آتی چاند کی مدھم روشنی باقی رہ گئی۔ ماجد نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ اس کا دل خوف سے حلق میں آ گیا، لیکن پھر اس نے حسین صاحب کے الفاظ یاد کیے اور اپنے موبائل کی ٹارچ جلا کر تلاوت جاری رکھی۔ کچھ ہی دیر میں گھر کے در و دیوار سے چیخنے، دھاڑنے اور رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں انسانی نہیں تھیں، ان میں جانوروں کی ذبح ہونے اور عورتوں کے اذیت ناک قہقہوں کی ملی جلی وحشت تھی۔ کچن سے برتن ایک ایک کر کے شیلف سے اڑ کر دیواروں پر لگ کر ٹوٹنے لگے۔ اوپر والے کمروں سے فرنیچر گھسیٹنے اور زور زور سے دروازے پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے چھت اس پر گر پڑے گی۔ بیڈ روم سے نیلم اور سدرا کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ ماجد کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر ان کے پاس بھاگ جائے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر آج وہ رک گیا تو ہمیشہ کے لیے ہار جائے گا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنی آواز کو اور بلند کر دیا۔ اس کی آواز اب پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ دوسرا دن، اگلی رات جب ماجد نے دوبارہ تلاوت شروع کی تو شیطانی قوتوں کا حملہ اور شدید اور ذاتی ہو گیا۔ جس دیوار کو سدرا اکثر گھورتی تھی، اس پر سیاہ رنگ کے دھبے نمودار ہونے لگے، جیسے اندر سے کوئی بدبودار، لیسدار اور گاڑھا کالے خون جیسی رطوبت رس رہی ہو۔ اس رطوبت سے وہی بو آ رہی تھی، لیکن اب اس میں جلتے ہوئے انسانی گوشت کی مہک بھی شامل ہو گئی تھی۔ دیواروں پر لمبے لمبے ناخنوں سے خراشیں ڈالنے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اچانک بیڈ روم کا دروازہ کھلا، جو اندر سے بند تھا، ایک زوردار جھٹکے سے کھلا۔ چوکھٹ پر سدرا کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں مکمل طور پر سفید تھیں اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ ایک ایسی بھاری مردانہ آواز میں بولی جو اس کے نازک وجود سے بالکل بھی میل نہیں کھاتی تھی۔ بند کرو یہ سب، میرا گھر ہے، میں تم سب کو مار ڈالوں گی۔ اس کی گردن ایک غیر فطری زاویے پر مڑ گئی، جیسے کسی نے توڑ دی ہو، اور اس نے ماجد کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کی رفتار غیر انسانی تھی۔
ماجد ایک لمحے کے لیے دہشت سے جم گیا۔ یہ اس کی بیٹی تھی، لیکن اس کے اندر کوئی اور تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور چیخ کر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی قرآنی الفاظ اس کے منہ سے نکلے، سدرا ایسے رکی جیسے کسی نادیدہ دیوار سے ٹکرا گئی ہو۔ اس نے ایک دل خراش غیر انسانی چیخ ماری جو شیشے توڑ دینے والی تھی۔ اس کا جسم بری طرح ہلنے لگا اور وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگی۔ چند لمحوں بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ نیلم روتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی اور اپنی بیٹی سے لپٹ گئی۔ تیسرا دن، یہ آخری اور سب سے مشکل رات تھی۔ ماجد جسمانی اور ذہنی طور پر تھک چکا تھا، لیکن اسے یہ جنگ ختم کرنی تھی۔ اس نے ہمت جمع کی اور پوری قوت سے تلاوت شروع کی۔ آج گھر میں ایک مردہ خاموشی تھی، کوئی آواز نہیں، کوئی حرکت نہیں، لیکن یہ خاموشی پچھلی 2 راتوں کے شور سے زیادہ خوفناک تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مخلوق اپنی پوری طاقت جمع کر رہی ہو۔ جیسے ہی تلاوت اپنے اختتام کے قریب پہنچی، گھر میں درجہ حرارت اچانک گر گیا، اتنا کہ ماجد کے منہ سے بھاپ نکلنے لگی۔ گھر کے ہر کونے سے، دیواروں سے، چھت سے، فرش سے ایک ساتھ سرگوشیاں ابھرنا شروع ہوئیں۔ ہزاروں مردوں، عورتوں اور بچوں کی آوازیں ایک ساتھ مل کر ایک ناقابل فہم شور بنا رہی تھیں جو ماجد کے دماغ کو پھاڑ رہا تھا۔ اور پھر جیسے ہی ماجد نے سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھی، سب کچھ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ مکمل سناٹا، اور اس سناٹے کے بعد اس دیوار سے جہاں سے خون رس رہا تھا ایک زوردار کریک کی آواز آئی، جیسے کسی کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی گئی ہو۔ اس کے بعد پلستر کا ایک بڑا حصہ خود بخود ٹوٹ کر نیچے گر پڑا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن میدان جنگ کی تباہی اور وحشت باقی تھی۔ گھر میں ایک عجیب موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں، دیوار پر خون کے سیاہ دھبے اور ہوا میں بسی کافور اور گندگی کی مہک اس 3 روز جنگ کی گواہی دے رہی تھی۔ ماجد، جو تھکن سے چور تھا، ہمت کر کے اٹھا اور آہستہ آہستہ اس ٹوٹی ہوئی دیوار کی طرف بڑھا جہاں سے پلستر گرا تھا۔ نیلم خوف سے اس کے پیچھے کھڑی تھی، اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے۔ گرد و غبار کے بادل میں سے ایک ناقابل یقین اور ہولناک چیز برآمد ہوئی۔ دیوار کی اینٹوں کے درمیان، جسے خاص طور پر کھوکھلا کر کے بنایا گیا تھا، ایک چھوٹی سی کالے چکنے کپڑے کی پوٹلی رکھی ہوئی تھی۔ یہ کپڑا ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کسی کفن سے پھاڑا گیا ہو۔ ماجد نے کانپتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا۔ پوٹلی ابھی تک گرم تھی، جیسے کسی زندہ وجود کا دل ہو، اور اس سے ناقابل برداشت بو آ رہی تھی۔ اس نے کپڑے کی گرہ کھولی تو اس کے اندر کا منظر دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ اس میں سے ایک پرانی مسخ شدہ گڑیا نکلی۔ یہ کسی بچے کے کھیلنے والی گڑیا نہیں تھی، بلکہ اسے خاص طور پر مٹی اور جانور کی کھال سے بنایا گیا تھا۔ اس کے جسم پر ہر جگہ موٹی زنگ آلود سوئیاں اور کیلیں آر پار چبھی ہوئی تھیں۔ کچھ کیلیں اس کے دل، دماغ اور پیٹ کی جگہ پر ٹھونکی گئی تھیں۔ گڑیا کے چہرے پر نیلم کی شادی کی تصویر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا موم سے چپکایا گیا تھا، اور اس کی آنکھوں کو کسی تیز چیز سے بے دردی سے کھرچ کر نکال دیا گیا تھا۔ اس کے پیٹ کو کاٹ کر اس میں انسانی بال، جانوروں کی ہڈیاں، کسی پرندے کا سوکھا ہوا کالا دل اور کچھ ناقابل فہم بدبودار مواد بھرا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک تعویذ بھی تھا جو جانور کی کھال کے ایک ٹکڑے پر خون سے لکھا گیا تھا۔ اس پر ناقابل فہم الفاظ اور شیطانی علامتیں بنی ہوئی تھیں، جن میں ایک الٹا ستارہ بھی شامل تھا۔ اس پوری گڑیا کو نیلم اور سدرا کے کٹے ہوئے بالوں سے مضبوطی سے باندھا گیا تھا۔ یہ منظر اتنا ہولناک اور مکروہ تھا کہ ماجد کو کہہ آ گئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ یہ گڑیا ہی اس شیطانی وجود کا جسمانی روپ تھی، ایک ایسا اینکر جسے ان کی تکلیف اور خوف سے توانائی ملتی تھی۔ ماجد وہ پوٹلی لے کر اگلے دن حسین صاحب کے پاس پہنچا۔ حسین صاحب نے اسے دیکھتے ہی کہا، اللہ نے مدد کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کالے علم کی بدترین قسم ہے، جسے پتلا سنسکار کہتے ہیں، جس میں جنات کو کسی کی جان لینے یا اسے زندہ لاش بنانے پر مامور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اس تعویذ اور گڑیا کو ایک خاص طریقے سے قرآن آیات پڑھتے ہوئے بہتے ہوئے پانی میں تلف کیا۔ انہوں نے پورے گھر کو دم کیے ہوئے پانی سے دھونے اور 7 دن تک ہر کونے میں چراغ جلانے کا حکم دیا۔ آہستہ آہستہ گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ نیلم کی حالت سنبھلنے لگی۔ گھر سے بدبو اور عجیب و غریب آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ سدرا بھی اب پہلے کی طرح نارمل ہو رہی تھی، لیکن وہ اب بھی خاموش اور سہمی ہوئی تھی۔
جیسے اس کی روح پر لگے زخم ابھی تازہ ہوں۔ لیکن ایک سوال ماجد کے ذہن میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا، یہ سب کس نے کیا؟ یہ تعویذ دیوار کے اندر کیسے پہنچا؟ اس کا مطلب تھا کہ یہ کام گھر کی تعمیر کے دوران ہی کیا گیا تھا۔ ماجد نے تفتیش شروع کی۔ اس نے کانٹریکٹر سے رابطہ کیا جس نے یہ گھر بنایا تھا۔ بہت پوچھ گچھ اور سختی کے بعد ایک مزدور نے، جو کچھ پیسوں کے لالچ میں آ گیا، آخر کار سچ اگل دیا۔ اس نے بتایا کہ تعمیر کے آخری دنوں میں ایک عورت سائٹ پر آئی تھی اور اس نے سب مزدوروں میں مٹھائی تقسیم کی تھی۔ اس نے کہا تھا یہ گھر اس کے بھائی کا بن رہا ہے اور وہ خوشی میں مٹھائی بانٹ رہی ہے۔ اس نے مزدوروں کو باتوں میں لگا کر چپکے سے کچھ دیوار میں رکھ دیا تھا اور مستری کو اضافی پیسے دے کر کہا تھا کہ اس پر جلدی سے پلستر کر دے اور کسی سے ذکر نہ کرے۔ ماجد نے جب اس عورت کا حلیہ پوچھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ حلیہ اس کی اپنی ایک دور کی رشتہ دار اور اس کی خالہ زاد بہن عائشہ کا تھا، جس سے اس کا ایک زمین کا تنازع چل رہا تھا۔ وہ عورت بظاہر بہت محبت سے ملتی تھی، ہر تقریب میں شریک ہوتی تھی، لیکن اندر ہی اندر ماجد کی کامیابی اور نیلم کی خوبصورت اور خوشحال زندگی سے حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ وہی تھی جس نے ماجد اور نیلم کو گھر کی تعمیل مکمل کرنے پر کھانے پر بلایا تھا، اور موقع پا کر نیلم کے کھانے میں وہ ناپاک چیز ملا دی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا چہرہ، وہ محبت بھرے الفاظ، سب کچھ ایک دھوکہ تھا۔ اس کے پیچھے ایک ایسا زہریلا دل چھپا تھا جو ان کی خوشیوں کو برباد کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ دشمن کا چہرہ بے نقاب ہو چکا تھا، لیکن اس سے تکلیف کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی۔ یہ جاننا کہ یہ سب کسی غیر نے نہیں بلکہ ایک اپنے نے کیا تھا، کسی زہریلے خنجر کی طرح ان کے دل میں اتر گیا۔ ماجد اور نیلم نے وہ گھر فوراً بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اس گھر میں ایک دن بھی مزید نہیں رہ سکتے تھے، جہاں کی ہر دیوار، ہر کونا ان کی اذیت ناک چیخوں اور بے بسی کا گواہ تھا۔ انہوں نے اونے پونے داموں گھر بیچا اور ایک کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئے، لیکن اس واقعے کا خوف ان کی روحوں پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا تھا۔ نیلم آج بھی رات کو سوتے ہوئے ڈر جاتی ہے اور اکثر چیخ مار کر اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اسے آج بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کے بازو کو چھو رہا ہے، اور وہ اپنا بازو دیکھتی ہے تو اسے وہاں جلے ہوئے نشان کا بھوت نظر آتا ہے۔ ماجد کو آج بھی کبھی کبھی نماز پڑھتے ہوئے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا شدید احساس ہوتا ہے اور اس کا دل خوف سے بیٹھ جاتا ہے۔ سدرا کو طویل نفسیاتی علاج کی ضرورت پڑی تاکہ وہ ان ہولناک یادوں، ان سرگوشیوں اور ان سیاہ آنکھوں والے وجود کے خوف سے باہر آ سکے۔ اس نے پینٹنگ کرنا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، کیونکہ جب بھی وہ برش اٹھاتی اسے اپنے کینوس پر وہی مسخ شدہ چہرے اور بے نور آنکھیں نظر آتیں۔ ان کی زندگی اب کبھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل دہشت، حتمی اور ناقابل تردید ثبوت ابھی باقی تھا۔ نیلم کی صحت بظاہر ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن اسے اکثر پیٹ میں شدید، ناقابل برداشت درد اٹھتا تھا۔ یہ درد ایسا تھا جیسے کوئی اندر سے چھریاں چلا رہا ہو۔ کئی مہینوں کے علاج، درجنوں ٹیسٹوں اور مہنگی دوائیوں کے بعد جب یہ درد نہ گیا تو ایک سینئر سرجن نے کیمرے کے ذریعے معائنہ کرنے کا مشورہ دیا۔ جب سرجن نے اس کی رپورٹس اور ایکس رے دیکھے تو اس نے ماجد کو اپنے دفتر میں بلایا۔ اس کا چہرہ ناقابل یقین حد تک سنجیدہ، پریشان اور سفید پڑا ہوا تھا۔ مسٹر ماجد، اس نے ایکس رے شیٹ روشنی کے سامنے کرتے ہوئے کہا، اور اس کی آواز میں پیشہ ورانہ لا تعلقی کے بجائے خالص حیرت اور خوف تھا۔ میں نے اپنے 30 سالہ کیریئر میں ایسا کیس نہیں دیکھا۔ میں میڈیکل سائنس کی روح سے اس کی کوئی وضاحت نہیں کر سکتا۔ آپ کی بیوی کی آنتوں میں درجنوں چھوٹی، زنگ آلود کیلیں، لوہے کے ٹکڑے اور سوئیاں ہیں۔ یہ وہاں کیسے پہنچے؟ یہ ناممکن ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کھائی جا سکے اور ہضم ہوئے بغیر آنتوں تک پہنچ جائے۔ انہیں نکالنے کے لیے ایک بہت بڑا اور خطرناک آپریشن کرنا پڑے گا، جس میں جان کا خطرہ بھی ہے۔ ماجد وہ ایکس رے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ بالوں کا گچھا، وہ کھلائی گئی چیز، وہ سب سچ تھا۔ یہ اس کا آخری اور حتمی ثبوت تھا۔ وہ کیلیں آج بھی وہی ہیں۔ آپریشن کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ نیلم آج بھی اس درد کے ساتھ جی رہی ہے۔ وہ کالا جادو، وہ کھلائی گئی چیز، اپنا نشان ہمیشہ کے لیے اس کے جسم میں چھوڑ گئی تھی۔ وہ ایکس رے شیٹ اس بات کا زندہ ثبوت تھی کہ انسانی فطرت کسی بھی آسیب سے زیادہ خطرناک
زیادہ حقیقی اور زیادہ تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ ماجد نے لکھا، میں نے یہ کہانی آپ کو اس لیے بھیجی تاکہ آپ یہ جان سکیں، خوف اندھیرے میں نہیں روشنی میں ہوتا ہے، آسیب قبروں میں نہیں انسانی دلوں میں بستے ہیں، اور کبھی کبھی سب سے زیادہ مسکرانے والے چہرے کے پیچھے سب سے زیادہ زہریلا دل چھپا ہوتا ہے۔ اپنے رشتوں کو پرکھیں، اپنے گھروں پر اللہ کا نام بلند کریں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ کون سا دوست، کون سا رشتہ دار آپ کی خوشیوں کی دیوار میں نفرت کی کیلیں گاڑ رہا ہے، اور وہ زخم دے رہا ہے جنہیں وقت بھی کبھی نہیں بھر سکتا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہے جو آپ ہمارے پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمارے دیے گئے ای میل پر آپ اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں، ہم اسے اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم آپ کے لیے ایسی اور کہانیاں لاتے رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔